قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 جس کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور یہ آپ کو دیکھ ہی رہا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ ایک لمبی آیت ہے۔ تو پہلا جملہ اب آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم۔ آپ کے سامنے 5 الفاظ ہیں جن میں ایک حرف ہے اور ایک ہی فعل ہے جبکہ 3 اسماء ہیں۔ ثم آپ کا حرف عطف ہے، اور حرف عطف آپ کو پتہ ہے کہ یہ ثم جو ہے یہ ترتیب کے لیے آتا ہے اور تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی پھر اس کے کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ، یعنی اس طرح کا مفہوم دیتا ہے۔ انتم ضمیر مرفوع منفصل ہے، شروع میں آ رہی ہے تو ظاہر بات ہے مبتدا بنے گی، اور انتم مبتدا بن گیا اور اس کے آگے پھر خبر آئے گی۔ تو ہؤلاء یہ کیا ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے، اور نحویوں کی ایک رائے کے مطابق یہ انتم کی خبر ہے۔ تو بڑا عجیب سا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ انتم کی خبر ہؤلاء جو ہے یہ کیسے آ رہی ہے؟ تو یہ ایک رائے ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے ذرا میں الفاظ پر بات کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اعراب کے حوالے سے مزید اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد تقتلون آپ کو فعل نظر آ رہا ہے، اور اونا کی آواز علامت مضارع، اور دونوں ہٹا دیں تو قاف تا لام مادہ آپ کو مل جائے گا، اور عین کلمہ کی پیش ہے تو قتل یقتلو قتلاً قتل کرنا فعل اور فاعل ہو گیا، کیونکہ صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے۔ اور تقتلون تم قتل کرتے ہو لفظی ترجمہ ہوگا یا قتل کرو گے، اور مفعول بہ چاہیے تو وہ آگے انفسکم مضاف مضاف الیہ کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو تقتلون انفسکم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اب یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ رائے یہ ہے کہ یہ تقتلون انفسکم جو ہے یہ حال بن رہا ہے، یہ حال بن رہا ہے، تو جملہ فعلیہ حال بنے گا، تو محلاً ہم اس کو منصوب کہیں گے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ نحویوں نے یہاں پر انتم مبتدا جو ہے اس کی خبر کے بارے میں 3 سے 4 امکانات بیان کیے ہیں، جن میں سے پہلا امکان میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ہؤلاء جو ہے یہ انتم کی خبر ہے، اور پھر اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ تم یہ ہو، یعنی تم یہ لوگ ہو۔ اور اگلی عبارت جو تقتلون انفسکم ہے اس کے بارے میں بتا ہی چکا ہوں کہ یہ حال ہو کر محلاً منصوب ہے، یعنی تمہارا حال یہ ہے کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو۔ دوسری رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اسم اشارہ ہؤلاء جو ہے یہاں اسم موصول الذین کے معنی میں ہے، یعنی تم یہ ہو جو کہ، تو دوسری رائے ہوگی۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ ہؤلاء سے پہلے ایک مضاف محذوف سمجھا جائے۔ وہ مضاف کیا ہوگا؟ یعنی تقدیر کلام کچھ یوں ہوگا کہ انتم
مثل ہاؤلائی، انتم مثل ہاؤلائی، تو مثل کا لفظ جو ہے یہ محذوف مانا جائے گا مضاف کے طور پہ، اور پھر ترجمہ بنے گا تم ان جیسے ہو جو۔ اور چوتھی رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ انتم کی خبر تقتلون انفسکم ہو، اور ہاؤلائی یہاں منادا کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور منادا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا پھر حرف ندا جو ہے محذوف ہے، یعنی یہاں پر یہ تھا کہ یا ہاؤلائی، اے یہ لوگو، یعنی اے ایسے لوگو۔ کلیئر ہو گیا؟ تو گویا انتم مبتدا اور تقتلون انفسکم خبر، اور ہاؤلائی جو ہے یہ منادا ہے جس کا حرف ندا یا محذوف ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور ایک رائے پانچویں رائے جو ہے وہ یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ ہاؤلائی یہاں جو ہے یہ منصوب ہے، اور اس کے منصوب ہونے کی وجہ جو ہے یہ عربی گرامر کی کتابوں میں ایک ٹرمینالوجی لکھی جاتی ہے جی بِإِزْمَارِ الضم، یعنی اس میں لفظ سے پہلے ازم جو ہے وہ محذوف مانا جاتا ہے، یعنی میں مذمت کرتا ہوں۔ تو یہ 5 جو پاسبلٹیز تھیں اس جملے کے اعراب کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اس میں میرا خیال ہے سب سے جو آسان ہے وہ تو یہی ہے کہ انتم مبتدا ہے اور ہاؤلائی جو ہے وہ خبر بنا لیں اور تقتلون انفسکم کو حال بنا دیں۔ اور دوسری رائے جس کو آسان سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انتم مبتدا اور تقتلون انفسکم خبر، اور ہاؤلائی جو ہے یہاں پر منادا ہے۔ اور یہ جملہ بن رہا ہے مبتدا اور خبر سے مل کر، اس کو جملہ معطوفہ قرار دیا جائے گا کیونکہ ثم حرف عطف کے بعد آ رہا ہے۔ اور کس پر یہ عطف ہو رہا ہے؟ گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ جو پچھلا جملہ تھا نا اقررتم، اس پہ یہ عطف ہے، اور ظاہر بات ہے اس کا کوئی اعراب نہیں تھا تو اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا۔ اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں، وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے 3 حروف، ایک فعل اور باقی اسماء کے ساتھ۔ واو حرف ہے اور حرف عطف ہے، لہٰذا اس کو ہم پچھلے جملے پر عطف کر دیں گے۔ تخرجون فعل ہے، اونا کی آواز علامت مضارع آپ کو پیش کے ساتھ نظر آئے تو 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں، بہت دفعہ ہم بات کر چکے ہیں۔ علامت مضارع اور واو نون ہٹا دیں تو خاراجیم ہی نکل رہا ہے نا صرف، تو اس کا مطلب ہے نہ تو یہ باب تفعیل ہے اس لیے کہ شد نہیں آ رہی، یعنی وہ جو 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں نا اس میں سے ایک پاسبلٹی ہوتی ہے کہ باب تفعیل کا لفظ ہو سکتا ہے، دوسری پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ باب مفعلہ کا لفظ ہوتا ہے، لیکن مادے کی ہمیں حروف نظر آ رہے ہیں، الف نظر نہیں آ رہا تو باب مفعلہ بھی نہیں ہے۔ ایک پاسبلٹی ہوتی ہے کہ عین کلمہ اگر زبر کے ساتھ ہو تو یہ مجہول کا سیکھا ہوگا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں عین کلمہ جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ نہیں ہے تو یہ مجہول بھی نہیں ہے۔ جب یہ 3 پاسبلٹیز نہ ہو تو چوتھی پاسبلٹی آپ نے آنکھیں بند کر کے کہہ دینی ہے کہ یہ باب افعال کا لفظ ہے۔ تو باب افعال سے یہ استعمال ہوا ہے، خاراجی مادہ باب افعال میں گیا، اخرج یخرج اخراجن نکالنا، تو تخرجون فعل اور فاعل ہو گیا کیونکہ صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے۔ تخرجون تم نکالتے ہو، کس کو نکالتے ہو؟ مفعول بھی چاہیے تو وہ فریقن کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے، فریقن، اور فریقن نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے جو کہ منکم ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی ایسے فریق کو جو تم میں سے ہے، پھر اس طرح اس کا ترجمہ کیا جائے گا فریقم منکم، ایسا فریق جو تم میں سے ہے۔ اور کہاں سے نکالتے ہو؟ من دیارہم سے، یعنی ان کے گھروں سے۔ من حرف جر، دیار پہلے بھی بات ہو چکی ہے اس پہ، یہ دار کی جمع ہے اور مجرور ہے من کی وجہ سے، اور ہم جو ہے یہ ہم ضمیر متصل ہے جو کہ پیچھے زیر کی وجہ سے ہم حفظ کی قرات میں پڑھی جاتی ہے۔ تو من دیارہم یہ جار مجرور متعلق ہو گیا تخرجون فعل کے، اور تخرجون فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، اور یہ معطوف ہو گیا تقتلون فعل پر جو پیچھے جملے میں تقتلون تھا نا، یعنی تقتلون انفسکم وتخرجون۔ کلیئر ہوگی بات؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور پھر وہی بات ہے کہ وہاں پر جو تقتلون بنا تھا یعنی اس کا جو اعراب تھا وہ اس کا بھی اعراب ہوگا۔ کلیئر ہوگی بات؟ یعنی تقتلون کو ہم نے حال بنایا تھا نا، اگر حال بنایا تھا تو
یہ بھی اسی حال پر عطف ہو جائے گا، اور اگر ہم نے خبر بنایا ہے تو پھر یہ بھی اسی خبر پر عطف ہوگا۔ اس کے بعد اگلا جملہ آپ کو نظر آ رہا ہے تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان۔ ایک فعل ہے جی جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور 3 حروف نظر آ رہے ہیں اور باقی اسما ہیں۔ تظاہرون، آپ اونا کو نکال دیں، علامت مضارع تا ہٹا دیں تو زا، اور یہ جو زا پہ کھڑی زبر لکھی ہوئی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ زا زبر الف ہے، زا تو مادہ زا ہا اور را ہے، لیکن بیچ میں الف نظر آ رہا ہے تو باب تفاعل کا لفظ ہے۔ بات سمجھ میں آگئی؟ نیچے میں نے لکھ دیا ہے بالکل، یعنی لکھ میں نے نہیں دیا بلکہ کاپی کر دیا ہے خان صاحب کی ڈکشنری سے، کہ باب تفاعل میں یہ تظاہرہ یا تظاہرو تظاہرن استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایک معنی ہے باہم ایک دوسرے کا مددگار ہونا، اور دوسرے معنی ہے باہم مل کر کسی پر چڑھائی کرنا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو تظاہرون یہ اصل میں تتظاہرون مضارع کا صیغہ ہے نا، اور حاضر کا صیغہ ہے، اور حاضر کے صیغے میں آپ کو پتہ ہے 2 تا اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو یہاں سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ باب تفاعل اور باب تفاعل کے مضارع کی گردانوں کہ جن صیغوں میں 2 تائیں اکٹھی ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے۔ اور اس کی موٹی اگزامپل ایک آپ قرآن سے یاد رکھیں گے، تتنزلو اور تنزلو، تو ایک جگہ پر سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اور سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، تو دونوں طرح سے قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو ایک لفظ مکمل ہو گیا جی، فعل اور فاعل ہو گیا، کیونکہ صیغہ نمبر 4 ہے۔ علیہم جار مجرور ہے، اور بالاسم یہ بھی جار مجرور ہے، اور والعدوانی جو ہے یہ واو عاطفہ ہے، العدوان یہ عطف ہے الاسم پر، تو گویا الاسم معطوف علیہ، العدوان معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر با حرف جر کی وجہ سے مجرور، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ بھی متعلق ہو جائے گا تظاہرون فعل کے۔ یعنی علیہم میں اگر ہم دیکھیں تو تظاہرہ کے ساتھ علا کی پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے، علا کا لفظ جو ہے نا، تو جو ہم ہے اس کو ہم محلاً منصوب مفعول بہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو مفعول ڈائریکٹ آتا ہے اسے تو ہم مفعول بھی کہیں گے، لیکن وہ مفعول جو ود پریپوزیشن آتا ہے اسے گرامر والے پھر متعلق ہی کرتے ہیں، تو گویا یہ 2 متعلق جو ہیں وہ تظاہرون کے بن گئے۔ اور اس میں با کو سببیہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اسم کے معنی جو ہیں وہ گناہ گار ہونا، کوئی ایسا کام کرنا جو جائز اور حلال نہ ہو، اگر یہ باب سمیہ سے استعمال ہو، اور اگر یہ اسم کا لفظ جو ہے یہ نصرہ سے استعمال ہو تو اس کے معنی کسی کام کو گناہ قرار دینا یا اس کی سزا دینا کے ہوتے ہیں۔ بہرحال گناہ کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لفظ جو ہے قرآن مجید کے اندر 30 سے زائد مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ایسا برا کام جس پر آدمی سزا کا مستحق ہو جائے۔ عربی میں اس کے مقابلے کا لفظ جو ہے وہ بر، نیکی جسے ہم کہتے ہیں، قرار دیا گیا ہے، اگرچہ گناہ اور نیکی کے لیے عربی زبان میں اور خود قرآن کریم میں بھی بعض دوسرے الفاظ آئے ہیں۔ عدوان جو ہے یہ فولان کے وزن پر ایک اسم ہے، اور عین دال واو سے آپ کو دشمن کے معنی جو ہیں وہ اس میں شاید نظر آئیں۔ گویا عدوان ایسے برے کام یا گناہ کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسرے آدمی کے حقوق وغیرہ کا نقصان شامل ہو۔ یہ میں نے ذرا زیادہ ڈیٹیل دے دی ہے۔ عدوان کا لفظ جو ہے ظلم و زیادتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بس تھوڑا سا میں نے ان الفاظ کو ذرا ذکر کر دیا کیونکہ یہ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ یہ جو تظاہرون ہے، اس فعل کے بعد علا کا جب صلہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے تظاہروا علی فلان، ان سب نے فلاں کے خلاف، تظاہروا ان سب نے ایک دوسرے کی مدد کی، علی فلان فلاں کے خلاف، یعنی اس کے مخالفوں کی مدد کی۔ یہ چیزیں ساری ہمیں سمجھ میں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ تو الحمدللہ یہ جملہ بھی مکمل ہو گیا جی۔ اسے ہم تظاہرون فعل فاعل علیہم
متعلق اور بالاسم والعدوان جو ہے یہ بھی متعلق ہو گیا تظاہرون فعل کے. تظاہرون فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اب اسے ہم بنائیں گے کیا؟ اس کو ہم حال بنا دیں گے. کس کا حال بنائیں گے؟ اس کو ہم حال بنائیں گے یہ جو تخرجون میں واو کی ضمیر نظر آ رہی ہے نا گرامر والوں کے مطابق، واو یعنی اس کا صاحب الحال جو ہے وہ کہتے ہیں یہ واو ہے. ہم کہتے ہیں اب یہ حاضر کا صیغہ تو ہم کہیں گے انتم، ٹھیک ہے؟ تو انتم کے لیے سے ہم حال بنائیں گے، لہذا اس جملے کو ہم محلاً منصوب مانیں گے. چلتے ہیں اب اگلے جملے کی طرف جو کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ. ایک جملہ شرطیہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جس میں واو آپ کا حرف ہے، ان حرف شرط ہے، اور جب بھی حرف شرط آئے گا اس کا ایک شرط والا جملہ ہوگا اور ایک جواب الشرط والا جملہ ہوگا جسے جزا بھی کہا جاتا ہے. تو شرط والا جو جملہ ہے وہ ہے یأتوکم اسارا، اور جواب شرط جو ہے وہ تفادوہم ہے. تو دو فعل نظر آ رہے ہیں اور دونوں فعل جو ہیں وہ فعل مضارع ہیں، اس لیے شرط اور جزا میں فعل مضارع جب استعمال ہوتا ہے تو دونوں مجزوم ہو کر استعمال ہوتے ہیں. ہماری اصطلاح کے مطابق اخف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، تو دونوں اخف ہو کر آئے ہیں. یأتو جو ہے یہ یأتونا تھا اور تفادو جو ہے یہ تفادونا تھا. تو دو افعال آ گئے، دو حروف آ گئے اور تین جو ہیں وہ اسما ہیں. اب مزید اس پہ بات کرتے ہیں. اس میں جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان شرطی ہے، تو جو شرط والا جملہ ہے وہ ہے یأتوکم اسارا. اتا یاتی آنا، اور اس کے جمع کا صیغہ غائب کا صیغہ جو ہے یأتونا ہوگا مضارع میں، اور یأتونا اخف ہو گیا، مجزوم ہو گیا، ان کی وجہ سے یأتو رہ گیا اور الف لگتا ہے، لیکن اس کے بعد چونکہ ضمیر آ رہی ہے مفعول کے طور پہ تو وہ الف نہیں لگے گا. یأتوکم یعنی وہ آئیں تمہارے پاس، وہ آئیں تمہارے پاس. اسارا، اسارا کا لفظ جو ہے یہ اسیر کی جمع ہے اور اسیر کہتے ہیں قیدی. تو یہاں پر اسارا جو ہے حال ہو کر آیا ہے اور محلاً ہم اسے منصوب یہاں پر کہیں گے، یعنی محلاً نہیں کیونکہ مبنی لفظ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، صحیح ہے؟ محلاً تو ہم اس وقت کہیں گے نا جو مبنی کے لیے ہم محلاً کا جو اعراب استعمال کرتے ہیں. یہ ایکچولی اسارا یو تھا، یعنی اسیر کی جمع مکسر اسارا یو، تو پھر اسارا بن گیا اور اسارا یعنی مبنی کی طرح استعمال ہوگا، یوں ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ حال ہے یعنی قیدی ہوتے ہوئے. تو اب ترجمہ کریں گے یأتوکم اسارا، اگر وہ آئیں، اور ان بھی ساتھ لگا دیں شروع میں، تو اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی ہوتے ہوئے. تو جواب شرط کیا ہے؟ تفادوہم. اب تفادو کے لیے باب مفعلہ نیچے لکھا ہوا ہے، فا دال یا مادہ ہے. باب مفعلہ میں آئے گا تو فادہ یا یفادی یو اوریجنل، مفادہ یا تن، اور پھر چینجز کے بعد بن جائے گا یہ فادہ یفادی مفاداتن. اس کے معنی ہوں گے بدلے میں کچھ دے کر کسی سے کسی کو چھڑانا، بدلے میں کچھ دے کر کسی کو کسی سے چھڑانا. اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے خان صاحب نے کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور ترجمہ بھی لکھ دیا، ہمارے لیے آسانی ہوگی. اور اگر وہ لوگ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی ہو کر تو تم لوگ بدلہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو. تو جواب شرط جو ہے وہ تفادو فعل اور فاعل ہو گیا، اور ہم جو ہے یہ مفعول بہ ہے. یہ بات بار بار کر چکا ہوں کہ جب بھی فعل کے ساتھ اٹیچ ضمیر آتی ہے تو وہ اٹیچ ضمیر اس فعل کے لیے مفعول بہ بن کر آتی ہے. تو تفادوہم یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا ہو گیا، اور شرط اور جزا مل کر یہ جملہ شرطیہ ہو گیا. اور یہاں پر تفادو میں بھی ایک الف آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ مفعول جو ہے وہ ضمیر آ رہی ہے تو وہ الف لکھنے میں بھی نہیں آیا. کلیئر ہو گیا؟ اب یہ جملہ جو ہے شرطیہ یہ بن کے آ رہا ہے. اس کے بارے میں اعراب القرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جملہ جو ہے وَإِن يَأْتُوكُمْ، ٹھیک ہے، اسارا تفادوہم، یہ معطوف ہے. کس جملے پر معطوف ہے؟ یہ تخرجون جملے پر معطوف ہے. تو یہ محمود سلیمان صاحب کی جو اعراب القرآن ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے. اچھا، یہاں پر دو الفاظ جو ہیں وہ ذرا مزید دیکھ لیں. عطا یاتی کیونکہ محموز بھی ہے اور پھر یہ
ناقص بھی ہے تو غیر سے فعل ہے، ظاہر بات ہے، تو گردان آپ کو آنی چاہیے. تو یہ اصل میں یاتی یونا تھا، یاتی یونا تھا. دو حروف علت اکٹھے ہو گئے تو مادے کے حرف علت کو نکال دیا، یا ڈراپ ہو گئی اور پیچھے زبر ہوتی تو صیغہ تیار تھا، لیکن زبر نہ ہونے کی وجہ سے یعنی تا پہ زیر تھی تو یہ واو کے مناسب حرکت تا پر لگا دی گئی تو یہ یاتونا بن گیا اور پھر اخف یا مجزوم ہو کر یاتو رہ گیا. اسی طرح یہ جو فادہ یا یفادی یو سے جمع کا صیغہ حاضر کا بنتا تھا تفادی یونا، تفادی یونا. تو تفادی یونا میں بھی دو حروف علت اکٹھے ہو رہے تھے، مادے کا حرف علت یا گرا دیا گیا، پیچھے دال پر زیر تھی وہ مٹائی گئی اور واو کے مناسب پیش لگا دی گئی تو یہ تفادونا بن گیا اور نون ڈراپ ہو گیا اخف یا مجزوم ہونے کی وجہ سے. باقی اعراب پر ہم اس کے بعد الحمدللہ کر چکے ہیں. آگے چلتے ہیں. اگلا جو جملہ ہے وہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور یہ کامن سینس بتا رہی ہے کہ یہ واو جو ہے یہ حالیہ ہے، حالانکہ اور جملہ جو ہے وہ محلاً منصوب ہوگا. ہوا مبتدا ہے، محرم خبر ہے، اور علیکم جو ہے جار مجرور متعلق محرم کے ہے، اسم مفعول کے. آپ کو پتہ ہے کہ جار مجرور جو ہے وہ 8 چیزوں میں سے کسی نہ کسی کے متعلق ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اسم مفعول کے متعلق ہے. اخراجہم یہ کیا ہے؟ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجہم. تو ذرا جملے پر تھوڑا سا غور کریں. ہوا محرم علیکم، یہاں تک تو جملہ حالیہ بن گیا، یعنی ہوا مبتدا محرم خبر اور علیکم جار مجرور متعلق محرم کے، حالانکہ وہ حرام کر دیا گیا تم پر. آگے آ رہا ہے اخراجہم جو کہ مضاف مضاف الیہ کے ساتھ آ رہا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ جو ہوا پیچھے ہے نا اس سے بدل ہے، یعنی کیا چیز حرام کر دی گئی تھی تم پر؟ یہ اخراجہم ہے، یعنی ان کا باہر نکالنا، یہ حرام ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اسے کیوں لایا گیا؟ تو یہ اس لیے لایا گیا کہ اگر یہ نہ لایا جاتا نا تو ہوا سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ فدیے میں دے کر چھڑانا جو ہے یہ مراد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یعنی ان کا نکالنا جو ہے، ان کا نکالنا حرام قرار دیا گیا تھا تم پر. کلیئر ہو گیا؟ تو اس وجہ سے بڑی چیزیں اہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئیں گی. تو ہم پھر کہیں گے جی ہوا جو ہے مبدل منہو ہے اور اخراجہم جو ہے بدل ہے، اور مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر مبتدا بنے گا. یعنی عرب کی ترکیب سادہ ہوتی ہے، بر صغیر میں ترکیب جو ہے وہ اس طرح جوڑ کر کی جاتی ہے جسے زنجیری ترکیب کہا جاتا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں جی اگلی آیت پر، اور بڑی اہم آیت ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آپ کے سامنے آیت جو لکھی ہوئی ہے اس میں آپ کو 1 2 3 4 5 حروف نظر آ رہے ہیں اور 2 فعل ہے اور باقی اسما ہیں. تو آپ کا حرف ہے، حرف استفہام ہے، فا آپ کا حرف ہے اور حرف عطف ہے، تؤمنون واو نون ہے اور تا علامت مضارع ہے، تو حاضر کا صیغہ ہے تو علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے، تو باب تفعیل بھی نہیں ہے، باب مفعلہ بھی نہیں ہے اور مجہول بھی نہیں ہے، تو باب افعال بن گیا. آمنا یؤمنو ایمانن، ایمان لانا، باقی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو ایمان لانا کے معنی میں ہوگا. تو تؤمنون فعل اور فاعل ہو گیا، جس پر ایمان لایا جائے وہ با کے ساتھ آتا ہے. تو ببعض الکتابی، بعد مضاف ہے، الکتاب مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہو گیا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا تؤمنون فعل کے. کلیئر ہو گیا؟ تو ترجمہ ہم کریں گے تو کیا، افا تو کیا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ حلس کے ساتھ اگر فا ہوتا تو فا پہلے لگتا، فحل میں مدکر، اور حمزہ استفہام کے ساتھ جب فا استعمال ہوگا تو حمزہ استفہام کے بعد لگے گا. افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض پر، ٹھیک ہے نا، کتاب کے بعض پر یعنی بعض حصے پر ایمان لاتے ہو. وتکفرون ببعض، واو عاطفہ، تکفرون فعل، اور فعل پھر واو نون اور تا ہٹاتے ہیں تو کاف فا را مادہ اور عین کلمہ پیش کے ساتھ ہے تو کفر یکفرو آپ کا باب نصر ینصر سے ہے، اور یہ بھی با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس کا انکار کیا جائے اس پر با کا صلہ لگتا ہے. تو ببعض، اب یہ بادن کے
نیچے جو تنوین آئی ہوئی ہے یہ تنوین عوض کہلاتی ہے، یعنی اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے اور اس کے عوض میں پھر اس پر تنوین دے دی گئی ہے. تو گویا یہ کچھ ایسے تھا ببعض الکتابی، جس طرح تھا نا ببعض الکتابی وتکفرون ببعض الکتابی، تو اس کی ریپیٹیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ببعض کر دیا گیا. تو یہ بھی پوائنٹ آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ تکفرون ببعض جو ہے یہ عطف ہے آپ کا تؤمنون فعل پر، اور پھر یہ فا جو ہے اس کو استنافیہ بھی کہا گیا، یعنی ایک نیا جملہ ہی شروع ہو رہا ہے، تو یہ جملہ جو ہے پھر جملہ استنافیہ ہے، جملہ مستانفہ بن جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد اگلا جملہ آ رہا ہے کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. ایک لمبا جملہ ہے اور ایک فعل کے ساتھ ہے، باقی 1 2 3 4 5 حروف ہیں اور باقی سارے کے سارے اسماء ہیں. فا اس کو بھی اعراب القرآن میں استنافیہ لکھا گیا. ایک رائے یہ ہے کہ یہ فا جو ہے یہاں پر فا الفصیحہ ہے. فا الفصیحہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ فا ہوتی ہے جو کسی شرط کے بیان ہوئے بغیر، یعنی جو کسی شرط کے بغیر بیان ہوئے بغیر جواب شرط والی فائے رابطہ کی طرح، یعنی شرط کے جواب میں فا آتے ہیں نا، لیکن شرط بیان کیے بغیر جواب شرط والی جو فائے رابطہ ہے اس کی طرح کسی سبب کے نتائج بیان کرنے کا ایک فصیحانہ انداز ہے، اس لیے اسے فا الفصیحہ کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو ایک ٹیکنیکل سی ٹرمینالوجی تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. باقی فا استرافیہ کر دیں گے تو بہت ہی آسان ہو جائے گا، اور فا فصیحہ کریں تو پھر آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی. ماں آگے آ رہا ہے جو کہ نافیہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، اور حسر کے لیے آگے آ رہا ہے الا. تو ماں یعنی حرف نفی پلس الا کمبینیشن حسر پیدا ہوتا ہے، اور اگر ماں کو استفہامیہ سمجھا جائے تو گویا یہاں پر استفہام انکاری ہی ہے. جزا مبتدا اور مضاف ہے، اس لیے کہ جزا ان استعمال ہوتا ہے نا تنوین کے بغیر کوئی اسم آئے اور الف لام بھی نہ ہو تو آپ کا جو ہے ذہن فوری طور پہ مضاف کی طرف جانا چاہیے، اور کنفرم آپ کریں گے جب آگے مضاف الیہ آ رہا ہو، یعنی مجرور اسم آ رہا ہو. لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کوئی باقاعدہ میں مجرور اسم نظر نہیں آ رہا، ایک من نظر آ رہا ہے جو کہ من موصولہ ہے، کیونکہ آگے جو فعل ہے نا یفعلو پورا استعمال ہو رہا ہے. من شرطیہ اگر یہ ہوتا تو پھر یفعل ہوتا. تو من موصول ہے، اور جب بھی من موصولہ آئے گا تو اس کا ایک صلہ ہوگا جو کہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے عام طور پہ، وہ یفعلو ذالک منکم کی صورت میں ہے. یفعلو فعل اور فاعل ہو گیا، اور اس میں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ من کی طرف جا رہی ہے. ذالک مفعول بہ ہے اور محلاً منصوب ہم کہیں گے. منکم جو ہے یہ چونکہ جار مجرور ہے، اور ہم اسے ایسا کرتے ہیں کہ یفعلو جو ہے اس میں ہوا کی ضمیر جو ہے نا اس کا حال بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا حال ہے کہ وہ تم میں سے ہے. جو یہ کرے گا اس حال میں کہ تم میں سے ہے کی جزا، یعنی میں یفعل ذالک منکم کا بدلہ. صحیح، یہ مبتدا بن گیا، خبر آ رہی ہے خزی فی الحیات دنیا ہے. تو ما اور اللہ کو ہم نے اس طرح کر لیا نا، حسر کے لیے مان لیا، یعنی حرف نفی اور اللہ کو حسر کے لیے مان لیا، تو بالکل سمپل سا جملہ آپ کا جو ہے بن جائے گا کہ جزاء من یفعل ذالک منکم مبتدا بن گیا، جس میں جزا مضاف ہے اور من یفعل ذالک منکم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. اس لیے یہاں پر اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر پھر محلاً مجرور ہوگا، کیونکہ مضاف الیہ کی طور پر استعمال ہو رہا ہے. خبر مرفوع ہوتی ہے تو وہ خزی فی الحیات دنیا کی صورت میں آ رہی ہے. خزی مرفوع اسم ہے، رسوائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور فی الحیات دنیا جو ہے یہ آپ کا مرکب جاری ہے جس میں فی حرف جر ہے، اور آگے الحیات الدنیا جو ہے موصوف صفت ہے، اور موصوف صفت یہ مجرور ہے. فی جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ خزی کے متعلق ہو جائے گا. اور بلکہ زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ خزی چونکہ نکرہ ہے اور اس کے ساتھ یہ استعمال ہو رہا ہے فی الحیات دنیا، نکرہ کے بعد جار مجرور ہے تو عام طور پہ اس کی صفت بن کے استعمال ہوتا ہے. تو ہم ترجمہ کر دیں گے ایسی رسوائی جو کہ دنیاوی زندگی میں ہے.
تو یہ زیادہ بہتر ہے، اسے ہم اس کی خزیون کی صفت بنا دیں گے۔ تو ایسے جملوں کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ما اور الا کو ہٹا دیں تو بالکل ایک جملہ سمپل سا آپ کے سامنے آئے گا، یعنی جزاء فلان، اور فلان سے مراد ہے من یفعل ذالک منکم، یعنی جزاء فلان خزی فی الحیات دنیا ہے، اور فلان سے مراد ہے من یفعل ذالک منکم۔ اور اس کے بعد واو عاطفہ کے ساتھ ایک اور جملہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ اس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 حروف ہیں، ایک فعل ہے اور باقی اسماء ہیں، اور جو فعل استعمال ہوا ہے اس کا مادہ بھی لکھ دیا گیا ہے، را دال دال باب نون سے، ردد یردد فعل مضاف غیر صحیح، اور چینجز کے بعد یہ رد یا ردو ردن کسی چیز کو واپس کر دینا، لوٹانا یا پھیرنا، اور یردونا اس میں ردہ یا ردو ہے نا، ردہ یا ردو تو علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے، علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے، اور عین کلمہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے۔ آپ کہیں گے زبر کہاں ہے؟ زبر یہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ یرددو تھا نا، یفعلو کے وزن پہ یرددو، تو یہ مجہول ہے ردہ یا ردو سے، تو فعل پہ بھی بات ہوگی۔ اور اب اس کو ہم کیا کریں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ واو یہاں پر استئناف کی قرار دی گئی ہے۔ جو ایک رائے ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہاں بالحاظ معنی پچھلی آخری عبارت جو ہے نا فی الحیات دنیا اور اگلی آنے والی عبارت یوم القیامہ کا باہم عطف نہیں ہو سکتا، اس لیے واو کو ہم استئناف کی قرار دیں گے، اور الحیات دنیا والی بات ختم ہوگی اور آگے یوم القیامہ والی بات شروع ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ واو الاستئناف جو ہے اس کا اردو ترجمہ عموماً واو عاطفہ کی طرح اور سے ہی کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں جو مفہوم ہے اس میں یہ بھی قابل ذکر ہے، یا یہ بھی ذہن میں رکھیے، اس طرح کا مفہوم جو ہے وہ ہم اس کا کریں گے۔ یوم القیامتی یہ ظرف اور مضاف الیہ ہے، اور اس وجہ سے یوم کا لفظ جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ یردونا میں عرض کر چکا ہوں کہ فعل ہے اور مجہول ہے، تو اس کا نائب فاعل ہوگا، اور نائب فاعل اس کا ہم کی ضمیر ہے جو کہ گرامر والوں کے نزدیک واو ہے، ٹھیک ہے، اور اسے وہ ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں۔ یوم القیامتی یعنی ظرف کو مفعول فی کو مقدم کر دیا گیا اور اس سے ایک زور پیدا ہو گیا۔ یردونا انہیں لوٹایا جائے گا قیامت کے دن، کہاں لوٹایا جائے گا؟ الی اشد العذاب، الی حرف جر ہے، اور اشد جو ہے یہ شدید کا اسم و تفضیل کا صیغہ ہے، اشتدو کے وزن پر، جس میں دونوں دالوں کو مرج کر دیا گیا تو یہ اشدو بن گیا، اور الی کی وجہ سے اشدی ہو گیا۔ اور اشدو ویسے بھی غیر منصرف ہے، لیکن آگے العذاب جو ہے چونکہ مجرور ہے تو ہم اشدو کو مضاف بنا دیں گے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اسم و تفضیل جب سپرلیٹو ڈگری کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو کنسٹرکشن جو ہے وہ یا تو مرکب توصیفی بنتی ہے یا پھر مرکب اضافی بنتی ہے، تو یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن استعمال ہو رہی ہے، یعنی شدید ترین عذاب۔ تو شدید ترین عذاب اردو ترجمے میں تو مرکب توصیفی لگے گا آپ کو، لیکن مرکب اضافی کنسٹرکشن میں یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے۔ اور یہ میں وجہ بتا چکا ہوں کہ اسم تفضیل سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ جب افعل و تفضیل کا صیغہ آتا ہے تو وہ 2 صورتوں میں آتا ہے، یا مرکب توصیفی کنسٹرکشن بنتی ہے یا مرکب اضافی کنسٹرکشن بنتی ہے۔ ترجمہ ہم جو ہے پھر مرکب اضافی کا بھی مرکب توصیفی کی صورت میں کرتے ہیں، جیسے کہ شدید ترین عذاب کی صورت میں اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ تو گویا اب جملہ کچھ یوں بنا کہ یردونا فعل اور نائب فاعل ہو گیا، یوم القیامتی یہ مفعول بھی ہو گیا یا ظرف ہو گیا۔ جملہ فعلیہ میں آتا ہے تو مفعول فی استعمال ہوتا ہے ورنہ ظرف کہتے ہیں، اور الی اشد العذاب جو ہے جار مجرور یہ متعلق ہو گیا یردونا فعل کے، اور واو کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ واو استئنافیہ ہے۔ اور قیامت کے دن انہیں لوٹایا جائے گا شدید ترین عذاب کی طرف، اور اس آیت کا لمبی آیت کا آخری جملہ جس پر آیت نمبر 85 مکمل ہو جائے گی وہ ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ 4 حروف پر اور ایک فعل پر مشتمل یہ آیت ہے، اور واو جو ہے یہاں پر واو استئنافیہ کی قرار دے دیں، سمپل ہو جائے گا، اور ما آگے آ رہا ہے، اور جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے جو ما لگتا ہے
سمپل سا اصول یاد رکھ لیں، ما ھذا بشر والی ایگزامپل رکھ کے کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ما لگتا ہے، تو ما جو ہے وہ جملہ اسمیہ کی خبر کو منصوب کر دیتا ہے، اور ما کی خبر پر زور دینے کے لیے پھر با حرف جر بھی لگایا جاتا ہے، اور یہ ما اور لا مشابہ بھی لیسا کہلاتے ہیں، یہ ما اور لا مشابہ بھی لیسا کہلاتے ہیں، یعنی لیسا کی طرح یہ کام کرتے ہیں، ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور ان کی خبر جو ہے وہ با کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے، اور یہ با زائدہ ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور زائدہ جو بھی حرف ہوتا ہے نا اس کو اعراب میں نہیں لایا جاتا، تو اس کا انالیسس پھر کچھ یوں ہوگا کہ ما آپ کا حرف نفی ہے، اللہ جو ہے یہ اسم ما ہے آپ کہہ لیں، با زائدہ ہے، اور غافلن جو ہے یہ لفظاً مجرور ہے لیکن یہاں پر یہ محلاً منصوب ہوگا، وَمَا اللَّهُ غافلن تھا جو کہ با کی وجہ سے غافلن ہو گیا، اب اس با کو بیچ میں نہیں لایا جائے گا، اور غافل چونکہ اسم الفاعل ہے لہٰذا اس کے پھر متعلق ہو جائے گا اما تعملون، اور اما جو ہے وہ ان حرف جر سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد ما مصدریہ آ جائے گا، جی ما کو ما موصولہ مان لیں تو پھر تعملون جو ہے وہ صلہ بن جائے گا جو کہ جملہ فعلیہ ہے، اونا کی آواز اور علامت مضارع تا کے ساتھ آپ کو حاضر کا صیغہ مل گیا، عین میم لام مادہ ہو گیا، اور عین کلمہ پر زبر ہے، یعنی فا عین لام والا عین کلمہ کہہ رہا ہوں میں، تو زبر ہے تو یہ سمیع یسمعو باب سے استعمال ہوا ہے، عملہ یعملو، اور فعل اور فاعل ہو گیا، یہ صلہ ہو گیا، اس میں ایک عائد ہونا چاہیے جو کہ ما اسم موصول کی طرف لوٹے، اور وہ جو عائد ہے وہ محذوف ہے، مفعول بہ کی ضمیر یعنی ہا کی ضمیر جو کہ پھر ما کی طرف جائے گی، کیونکہ تعملون میں تو جمع کی ضمیر ہے نا، اور ما کی طرف وہ نہیں لوٹ سکتی، اور مفعول کی ضمیر جو ہے وہ حذف کی جا سکتی ہے، تو ما موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور ہو گیا، اور ان حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کے غافل کے متعلق ہو جائے گا، اسم الفاعل کے متعلق، اور جو ہم نے پڑھا ہے کہ 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتا ہے جار مجرور، تو اس میں سے اسم الفاعل ایک چیز ہے، اور اس ما کو اگر ہم مصدریہ مانیں تو اس وقت پھر تعملون میں صلے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پھر اس میں ایسا کریں گے ہم کہ تعملون عملہ یعملو عملاً اس کا مصدر نکال کے اور اس کو پھر اس کے فاعل کی طرف مضاف کر دیں گے، اور وہ بن جائے گا عملکم ان عملکم، تمہارے، یا آپ جمع کر لیں تو ان اعمالکم، اس طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں، تو دونوں پاسبلٹیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور جملے کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جملہ جو ہے آپ کا استنافی ہے، تو واو استنافی ہے، تو الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت نمبر 85 جو ہے وہ مکمل ہو گئی، جتنا میں کوشش کر سکتا تھا میں نے سمجھا دیا، ہو سکتا ہے لیکچر لمبا ہو جائے لیکن بہرحال اہم چیزیں تھیں۔ اب اگلی اسکرین پہ آپ کو ترجمہ نظر آ رہا ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو، اب آپ کو ترجمہ پتہ چلے گا کہ کیسے کیا گیا، تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو اس شخص کی جزا جو تم میں سے یہ کرے اس کے سوا کیا ہے، انہوں نے یہاں پر ما کو استفہامیہ لیا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے کہ ساتھ کر دیں تو زیادہ وہ حسر پیدا ہو جائے گا نا، کہ سزا صرف یہی ہے کہ دنیا میں رسوائی، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو، تو انہوں نے موصول کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔ اگلی اسکرین پر آپ اعراب دیکھ رہے ہیں، اور اعراب کافی تفصیل سے آپ کو ملے گا کیونکہ لمبی آیت ہے، تو 1 2 3 اور 4 اور 5 اسکرینوں پر اعراب ہے، اور پھر اگلی 2 اسکرینوں پر آپ کو
جملوں کا اعراب ملے گا۔ اس کے بعد پھر آ جائیں جی تفسیر جلالین کی طرف۔ لمبی آیت ہے تو ظاہر بات ہے ایک سکرین پہ آپ کو عربی ٹیکسٹ مل رہا ہے اور دوسری سکرین پہ اس کا ترجمہ، اور یہ ترجمہ جو ہے یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں، بلکہ پڑھ دیتا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں کہ پھر جیسے تم ہو سامنے ہو، پھر جیسے تم ہو سامنے ہو کہ اپنے ہی بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، یعنی آپس ہی میں خون خرابہ کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور ان کے خلاف غیروں کی ظلم و زیادتی کے ساتھ مدد کرتے ہو۔ تظاہرون میں تا کا ضا میں اصل میں ادغام ہے، یہ بتا رہے ہیں، اور ایک قرات میں تخفیف کے ساتھ ہے، تا کو حذف کر کے تظاہرون معنی میں تتعاونون کے ہے، اور اگر وہ گرفتار ہو کے تمہارے پاس آتے ہیں، اور ایک قرات میں تفدوہم ہے، یعنی تم ان کو قید سے مال وغیرہ دے کے رہائی دلاتے ہو، یعنی قیدی کا قیدی سے تبادلہ کر کے۔ یہ بھی ان احکام میں سے ہے جن کا ان سے عہد لیا گیا، حالانکہ بات یہ ہے ان کا اخراج ہی سرے سے تمہارے اوپر حرام ہے۔ ہوا محرم ان کا تعلق تخرجون سے ہے، اور ان یاتوکم متعلق اور متعلق کے درمیان جملہ معترضہ ہے، یعنی جس طرح ترک فدیہ حرام ہے اسی طرح قتل و اخراج بھی حرام ہے۔ اور پھر ڈیٹیل ہے ساری، آپ یہ پڑھ لیجئے گا، زیادہ لمبی بات ہو جائے گی، تو لیکچر کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 ہماری مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آیت نمبر 86 یعنی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني